کہ ان ملکوں میں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی مثال ہے کہ آپ جس کو چیریٹی دے رہے ہیں اس پہ اعتماد کرتے ہیں کہ وہ آپ کی چیریٹی کو صحیح جگہ پہ لگائیں گے، لیکن جس کو آپ ٹیکس دیتے آئے ہیں اس پہ اعتبار ہی نہیں تھا. جو حال کیا انہوں نے پاکستان کا، اس پہ بھی تھوڑی سی نظر ضرور ڈالیں گے. اور یہ فگرز جو ہیں، فیکٹس ان فگرز کے ساتھ اگر ان کے پاس جواب ہے تو دے دے. حالت کی کیا پاکستان کی، پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے. ہم نے جو اکانومی ہمیں ملی انہیرٹ کی ہے وہ سنگاپور کی نہیں کی، وہ جرمنی کی نہیں کی، وہ اسی پاکستان کی ہے جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے عرصے سے جو اقتدار میں تھے. صرف اگر ہم پچھلے 5 سال جو نون لیگ کی حکومت ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 7 گنا زیادہ بڑا ان کے 5 سال میں. جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ دگنا ہوا، ڈبل ہوا. جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ تاریخ کی پیک پہ گیا، تاریخ کے ہائیسٹ لیول ایور. سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ٹرپل ہوا، سرکولر ڈیٹ اور جو لاسز ہیں وہ ٹرپل ہوئے. ایکسپورٹس ہماری شرنک کر گئی. ہمارے جو قرضے ہیں صرف 10 سال میں 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ گئے. کوئی ادارہ، ایک ادارے کا نام بتائیں جو پروفٹ میں ہو، جو ایون بریک ایون پر ہو. سارے ادارے نقصان پر. اور جو ٹوٹل جو ہمارا جو نقصان ہے جتنا پاکستان کا ہوا، اس کا امپیکٹ جو آیا وہ غریب پہ آیا. آدھی سے زیادہ ہماری جو آبادی ہے وہ غربت کی لائن کے نیچے ہے. ہمارے شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اداروں کو تباہ کیا کہ 190 ارب کے جو ٹوٹل نقصان تھا اس کو یہ بڑے کمال سے 450 ارب کے نقصان پر لے کر گئے. یہاں تک کہ سٹیل مل تو بند ہی ہوگی. تو یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، ڈیٹیل میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، بڑے بڑے سٹیٹس ہیں. اکانومی جن پہ بیس کرتی ہے یہ حال کیا انہوں نے. وہ پیسہ گیا کدھر؟ وہ 24,000 ارب روپیہ جو انہوں نے لیا، نہ کوئی ڈیم بنا، عوام کے حالات برے ہوئے، ایک خاص طبقہ حکمران طبقہ امیر ہوا، باہر جائیدادیں بنی، وہ سب سامنے آ رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں جی اب اس کا ہم جواب بھی نہیں دیتے، اکاؤنٹیبلٹی بھی نہ ہو. ایک حدیث ہے کہ تم سے پہلے قوموں کو برباد کیا گیا جہاں طاقتور کے لیے الگ قانون تھا اور کمزور کے لیے الگ تھا. آج یہ کسی غریب کی کیوں نہیں بات کرتے، کسی مسکین کی کیوں نہیں بات کرتے جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہماری حکومت نے تو وہ مثال قائم کی کہ گرفتاری تو چھوڑ دیں، وہ تو دور کی بات ہے. ابھی کیس آیا ہی تو ہمارے وزیر نے استعفیٰ دے دیا، امپارشل ہو گئے. بابر اوان نے استعفیٰ دیا، اعظم سواتی صاحب اس ہاؤس کے آنربل ممبر ہیں، انہوں نے استعفیٰ دیا، علیم خان جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا. کوئی رونا دھونا نہیں کیا، ان کی طرح کوئی رونا دھونا نہیں کیا، کیونکہ نیب سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. قانون اپنا راستہ لے رہا ہے، نیب آزاد ہے، اور وہ قانون آپ ہی لے کر کے آئے ہیں. وہ نیب بنایا بھی آپ ہی نے ہے، چیئرمین بھی آپ لے کر کے آئے ہیں، اور پھر یہ رونا دھونا. تو ہم نے رونا دھونا نہیں کیا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو قانون طاقتور کے لیے وہی کمزور کے لیے، کٹہرے میں سب برابر ہے. انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، اور جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنی عزت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے. آج پاکستان کا غریب کیوں ہے، اس پہ بات یہ نہیں کرتے. وجہ ڈھونڈنی ہے، ہمیں حل نکالنا ہے، اور جتنا بھی جو نقصان ہوا. لیکن یہ جو 6 مہینے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے رہے اب تک، اس میں اسی کو اگر ہم کمپیئر کریں جو پچھلی حکومت کے 6 ماہ تھے اسی دوران، اسی سال کے یہی 6 مہینے، تو ہمارا جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے ایف ٹی آئی وہ 149% بڑا ہے. ریمیٹنسز جو ہیں اس بیچ 40% جو ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں. انفلیشن میں 2.1% کمی آئی ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے 6 ماہ میں 10%، اور صرف جنوری میں ابھی 32% ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے.
ہماری جو ہے امپورٹس جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں، ایکسپورٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں گروتھ آ رہی ہے، کچھ جنوری میں 4% کا ہم نے گروتھ دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ خارجہ امور کے حوالے سے یہاں پہ بات ہو رہی تھی، پہلی بار ایک تو پاکستان کی دنیا میں عزت ہو رہی ہے، وہ کریڈیبل لیڈرشپ عمران خان ان کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ جو میجرز لیے گئے، جن محاذ پر پاکستان نے کامیابی حاصل کی، وہاں پہ بحیثیت مسلمان ہم فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ جو UN میں ہم نے جو ایک کانٹیسٹ ہو رہا تھا ادھر نیدرلینڈز میں، وہاں پر جب ہم نے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروایا تو انہوں نے اس کو کینسل کیا، جو پاکستان کی پوری امہ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہاں تک کہ یورپی یونین کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ آزادی صحافت کی آڑ میں آپ کسی بھی مذہب کی پہ ایسی بات نہیں کر سکتے۔ یہ بھی پاکستان کا انیشیٹو تھا جس سے پوری امہ کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہوا۔ کشمیر کے حوالے سے ہندوستان کے کشمیر کا جو مسئلہ ہم نے اٹھایا کہ ہندوستان کی جو وہاں پہ جارحیت ہے، جو مظالم ہو رہے ہیں، اس حوالے سے جس طرح سے اس بار پاکستان نے اپنا موقف پوری دنیا کو باور کرایا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ بیک فٹ پہ جانا پڑا، جو مودی باتیں کی، بھڑکے ماری، سب کچھ کیا، اور وہ اس پہ آگے کہ نہیں، عمران خان کے جواب کے بعد اس پہ آگے کہ نہیں، میں ریفر کرتا ہوں واپس اس گفتگو کو جہاں آپ نے کہا کہ غربت اور جہالت سے ہم نے لڑائی کرنی ہے، آپس میں لڑائی نہیں کرنی، تو بیک فٹ پہ گئے وہ۔ ٹرمپ کا آپ کو پتا ہے کہ جو ٹویٹس آئی تھی، جو بیان آیا تھا، اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان، فخر پاکستان عمران خان نے جو جواب دیا، اس کے بعد آپ کے سامنے ہیں حقائق کہ ڈو مور کہتے تھے، انہیں خود بیک فٹ پہ جانا پڑا، اور عمران خان نے کہا کہ اب آپ کی باری یہ کرنا ہے، اب آپ نے پاکستان نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اور جو ہم کریں گے اپنے ملک کے لیے کریں گے، وہ کریں گے جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ قربانیاں جو پاکستان نے دی، ایک ایسی جنگ جو پاکستان کی جنگ بھی نہیں تھی، 75,000 لوگ ہمارے گئے، ہماری افواج نے قربانیاں دی، ہم نے ہمیں کوئی 123 بلین ڈالر کا اس میں نقصان ہوا، اور اس حوالے سے جو پاکستان کا موقف تھا کہ یہاں تک کہ امریکہ کا بھی آپ کے سامنے ہے کہ انہیں بھی بیک فٹ، تو بہت بڑی کامیابیاں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں سعودی عرب کے ساتھ، متحدہ عرب امارات کے ساتھ، دیگر ممالک کے ساتھ ہم بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ جو کٹھن راستہ ہے، یہ ملبہ جو انہوں نے ڈالا ہے، اس کو ہٹانے میں ظاہر ہے ٹائم تو لگے گا، لیکن آگے انشاءاللہ منزل وہی ہے جس کا وعدہ عمران خان نے اپنی قوم سے کیا ہے، وہ ہے نیا پاکستان۔ میں چاہوں گا کہ جب بھی یہ بات کریں، ضرور گورنمنٹ، اپوزیشن کا کام ہے کہ گورنمنٹ کو ٹوز پہ رکھے، جہاں ہم غلط جائیں آپ ہماری نشاندہی کریں۔ گڈ گورننس کے لیے کنسٹرکٹیو اچھی اپوزیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے مشاہد اللہ صاحب کو یہ کہیں گے کہ شاعری سے کہیں آگے، شاعری سے آگے جانا ہے، غریب کا سوچنا ہے، غریب عوام کے لیے کام کرنا ہے۔ ہاؤس کے اندر آپ آ کے اپنا میڈیا مائلیج لے کے اور دن گزار کے چلے جائیں، that's not enough۔ ہم نے عوامی ایشوز پہ بات کرنی ہے۔ ویلکم کرتے ہیں کہ آپ آئیں، عوامی ایشوز سامنے لائیں تاکہ گورننس میں ہمیں آسانی ہو مزید، اور آپ کی جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے وہ کام بھی آ سکے۔ اس طرح سے یوں کہنا ہو، پھر کوئی فیکٹس فگرز نہیں ہے، آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ حالات آپ نے پیدا کیے ہیں پاکستان کے، اور اس سے ہم نکل رہے ہیں، اور ہم نے اپنی پرفارمنس بھی آپ کے سامنے رکھی کہ کیا میجرز لیے اور ان کے کیا ریزلٹس آئے ہیں۔ ابھی تو شروعات ہے، اور انشاءاللہ وہ بنے گا پاکستان جس کا عمران خان نے وعدہ کیا، نیا پاکستان۔ بہت بہت شکریہ۔